لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور خاص طور پر شیخ وقاص اکرم صاحب کی جانب سے ARY نیوز کا بائیکاٹ کر دیا گیا. پہلے کیا کہا ذرا سنوا دیں اگر تو. میں یہاں پہ ARY کے نمائندے بھی ہوں گے. میں بالکل نام لے کے آپ دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ صبح سے ذرائع سے ARY پہ ایک خبر چل رہی ہے اور ہم سخت مذمت کرتے ہیں کہ ذرائع سے جب آپ کوئی خبر چلاتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے, یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ذرائع سے چلائیں, مگر صحافتی پریکٹسز یہ ہے, صحافتی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کا نام لیں آپ ان کا ورشن بھی لیں. آپ نے اس کے اندر یہ کہا کہ بیرسٹر سیف کے اوپر علیمہ خان صاحبہ نے اور چیف منسٹر نے کوئی پریشر ڈالا کسی کا نام نکالنے یا ڈالنے کے لیے. بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے. میری بیرسٹر سیف صاحب سے بات ہوئی ہے. بیرسٹر سیف صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ARY سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. میری علیمہ خان صاحبہ سے بات ہوئی ہے, ان کو شدید تکلیف ہے اس بات کی. تو آپ ورشن نہیں سے لے سکتے پارٹی کا, آپ علیمہ خان صاحبہ سے نہیں پوچھ سکتے تھے, آپ چیف منسٹر سے نہیں پوچھ سکتے. اور ہم آج اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آج ARY کا بائیکاٹ ہوگا اور آج ARY کے پروگرام میں کسی پروگرام میں بھی کوئی نہیں بیٹھے گا, نمبر 1. اور کل ہم فیصلہ کریں گے کہ اس بائیکاٹ کو ایک دن سے آگے لے کے جانا ہے یا اس کو کل ہی ختم کرنا ہے. جی تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ اسے ایک طرح سے میڈیا بلنگ کہیں یا کیا اس کے لیے ٹرمنالوجی استعمال کریں, میں سمجھنے سے قاصر ہوں, لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جب ایک ود ان دا پارٹی آپ کے اختلافات ہوں, چیزیں آپ سے کنٹرول نہ ہو رہی ہوں. اور ویسے ہی از اے ویل ریسپیکٹڈ مین, شیخ وقاص صاحب کافی ساری پارٹی سے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کا حصہ بنے ہیں, لیکن یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے کہ آپ جا کے بائیکاٹ کر دیں. ہمارے پاس اسی وجہ سے آج کے شو میں کوئی تحریک انصاف کا مہمان نہیں ہوگا اور یہی وجہ ہے. لیکن افسوسناک رویہ ہے. اور اگر ہم پارٹی کی بات کریں تو اس حوالے سے ہو یہ سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں میں کس طریقے سے 3 رہنما آپس میں بیٹھ کے ایک اعلان کرتے ہیں تحریک سے متعلق, اور وہ تحریک جسے 5 اگست پر نقطہ عروج تک پہنچنا تھا, وہ تحریک پھر 90 دن تک اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی بات کی گئی. اور جو رہنما جن کے پاس سیاسی عہدہ نہیں ہے, یعنی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب, وہ اعلان کرتے ہیں اور باقی جنید اکبر صاحب اور ساتھ میں سلمان اکرم راجہ صاحب اس وقت خاموش بیٹھے رہتے ہیں. اور بعد میں ان دونوں کی جانب سے جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو پلان کہاں سے آئے, یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. پھر وہاں پر فارم ہاؤس کی سیاست کیا ہوئی, ٹکٹس ملنے کے معاملے پر کافی سوال, اور پھر ٹکٹس پر ریٹ لگنے کے حوالے سے بھی کافی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. پارٹی پر کنٹرول کے حوالے سے شیر افضل مروہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پارٹی پر تو کنٹرول بانی کا رہا ہی نہیں ہے. کیا انہوں نے فرمایا, میں چاہوں گا ذرا آپ دیکھیں. مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خان کے جیل میں سوالات کی وجہ سے خان کا پارٹی جو کنٹرول جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے. لوگ بدمانیاں کر رہے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے, جو خان چاہتا ہے وہ کبھی نہیں ہوتا ہے. تحریک جو ہے ان لوگوں سے کبھی نہیں ہو پائی. یہ بات میری آپ رقم کر لیں. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پارٹی کے اندرونی معاملات کی, تو آپ سب کے علم میں ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ جو کہ چیف آرگنائزر ہیں, ان سے متعلق کیا رویہ روا رکھا گیا, اور پھر اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا بات کی اس متعلق, اور پھر علی ظفر صاحب نے جب سنا تو پھر کیا موقف دیا, ذرا آپ کو دکھا دیں, پھر پروگرام کا آگے چل کے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. کس نے کس کو دعوت دینی تھی؟ یہ بالکل ایک بیوقوفانہ گفتگو تھی. آئندہ ایسی کوئی گفتگو کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. کسی صورت میں اس طرح کے رویوں کو, اس طرح کے لہجے کو ایک سیاسی جماعت میں اور پبلک فورم پہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. یہ غلط بات ہے. جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. اگر کسی میں ہمت ہے, مجال ہے اس بات کو رد کرنے کی تو میں دیکھ لوں گا. اگر آپ کو بہت غصہ چڑھ گیا ہے تو پھر آپ پانی کا گھونٹ پئیں اور اس کے بعد گفتگو کریں. تمام گفتگو بیوقوفانہ کی گئی ہے, اور اگر اس کے بعد کوئی بات ہوئی تو ہم تعلیمی کارروائی کریں گے, یا یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. سیاسی جماعت میں ہر ایک لیڈر ہوتا ہے, ہر کوئی ایک نظریے کے تحت آیا ہوتا ہے. کسی کا وہ ماتحت نہیں, کسی کا نوکر نہیں, کسی کے اوپر یا نیچے نہیں. کسی کو مدعو نہیں کرنا تھا پریس کانفرنس پر. جو نہیں آیا وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا, نہ آنے کی ضرورت تھی. چیف آرگنائزر کا ایک عہدہ بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے. اگر آپ کوئی تقریب کر رہے ہیں اس صوبے میں تو آپ کو جو چیف آرگنائزر ہے اس کی مشاورت سے اس کو انوالو کر کے کرنی چاہیے. کیوں ٹویٹ کی کسی نے؟ پھر کیا وہ چاہتی ہے پریس کانفرنس کے بعد ٹویٹ کرنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں رابطہ کرنے کی. جس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے, اپنا کام کریں. جس کام کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے, ان کو پنجاب کو موبلائز کرنا ہے, ان کا کام ٹویٹ کرنا نہیں ہے. جو چیف آرگنائزر ہیں عالیہ, ان کی شکایت درست تھی کہ ایک چیف آرگنائزر کو آپ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے اس قسم کی تقریب سے. تو یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پارٹی جس کے اندر علیمہ خان صاحبہ آ کے بتاتی ہیں کہ تحریک شروع کی جائے محرم کے بعد, 10 محرم کے بعد, اور پھر اس کے بعد آ کے اعلان کچھ کا کچھ کیا جاتا ہے. اور آج بھی اگر کسی سے بات کریں تو کسی کے پاس
کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. تحریک لیڈ کون کرے گا اس حوالے سے بھی فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں, لیکن جب میڈیا کوئی خبر دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر آپ کی ناراضگی ایسی, اور ناراضگی ایسی کہ آپ بائیکاٹ تک پہنچ جائیں. تو آئی تھنک کہ اس کے اوپر تمام ٹی وی چینلز کو مل کر کوئی یونیفارمڈ ایک پالیسی لانی چاہیے کہ اس طریقے سے اگر بلنگ ہو تو اس پہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے. تو مہمان جو ہیں ہمارے ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. پروگرام سے کے لیے بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, وزیر مملکت ہیں برائے قانون و انصاف, اور تجزیہ کار ہیں اطہر کاظمی صاحب, وہ بھی ہمیں جوائن کریں. اطہر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بیرسٹر صاحب اسٹارٹنگ فرام یو, تھوڑا سا تمہید ہم نے باندھی, لیکن یہ ڈو یو تھنک لیٹس اسٹارٹ فرام دس, یہ بائیکاٹ طرز عمل آپ آئیں, اپنی ورژن دے دیں, اور یہی مقصد ہوتا ہے پروگرامز میں انوائٹ کیا جاتا ہے گیسٹ کو کہ وہ آپ کی اپنی پارٹی کا موقف دیں, لیکن اس طریقے سے علل اعلان کہ جی ہم نے جانا ہی نہیں ہے, ہم بائیکاٹ کرتے ہیں, ڈو یو تھنک دس از دا رائٹ وے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں تمام تر بیانات بھی چلائے, اور جو آپس کی چپکلش ہے یا آپس کی جو ایک کھینچا تانی ہے حصول اقتدار کے لیے, چاہے وہ پارٹی کے بیچ میں ہو یا حصول اقتدار ایوان تک پہنچنے تک ہو, تو وہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ آپ نے عوام اور قوم کے سامنے رکھے. جہاں تک انہوں نے بائیکاٹ کیا, میں یہ سمجھتا ہوں غلط ہے, اور یہ میرا پرسنل ویو ہے. اٹس ڈیفینیٹلی ناٹ یور لاس, اٹس دیئر اون لاس. یہ ان کا اپنا لاس ہے کہ انہوں نے اپنا موقف یا اپنی پارٹی کا موقف آج نہیں رکھ سکے, اور اپنی پارٹی کا جو موقف ہے وہ بیان نہیں کر سکے. اور بائیکاٹ کرنا میں نے سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ کو کسی کی خبر سے کوئی اختلاف ہے تو بالکل اس کو آپ چیلنج کریں, آپ اس کو بتائیں کہ جی یہ خبر آپ نے جس طرح چلائی ہے یہ درست تردید کر دیں, اس کو بالکل آپ ایکسپلین کریں. لیکن میں تبھی کہتا ہوں کہ فی الوقت جو پی ٹی آئی کے حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اس کو دیکھتے ہوئے مجھے تو یہی چیز یاد آتی ہے, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ پارٹی کم اور جنجال پورا زیادہ ہے, اور یقین جانے کہ ایک مہم کریٹ ہوا ہے, ایک ایسی سچویشن ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. آپس میں جو لڑائیاں ہیں وہ اب کھل کے سامنے آ چکی ہیں, آپس میں جو کھینچا تانی ہے وہ کھل کے سامنے آ چکی ہے, چاہے وہ علیمہ صاحبہ ہوں, چاہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب ہوں, چاہے وہ سی ایم کے پی صاحب ہوں, علی امین گنڈا پور صاحب ہوں, یا بیرسٹر سیف ہوں, یا ایون کے سلمان حکم رائے صاحب ہوں. یہ تمام لوگ آپس میں یقین کریں, ایک یہ میرے خیال سے صرف اندر بند کمرے تک محدود نہیں رہا یہ سارا معاملہ, یہ کھل کے عوام کے سامنے آ چکے. تو ان لوگوں نے تحریک لیڈ کرنی ہے, ان لوگوں نے جو ہے لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنا ہے. تو الحمدللہ حکومت کمفرٹیبل ہے, اور حکومت بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ وہ ساس بہو کے ڈرامے سے آگے معاملہ چلا گیا ہے. یہ کوئی 2-4 رات آگے معاملات جو جا رہے ہیں, اور بتدریج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے منفی جو ہے تمام تر معاملہ جا رہا ہے ان کی اپنی پارٹی کے لیے, نہ ان کی اپنی پارٹی کے لیے. خیر یہ خود بہتر سمجھتے ہیں, ان کی پارٹی کے لیے بھی کوئی مفید بات نہیں ہے. اور بس یہ تو ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں میں کم از کم اس طرح نہیں, ان کو اس لیول پہ سٹوپ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے.